بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور اللہ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ علماء نے اس قرآن کی آیت کے ٹکڑے کو یہ مفہوم میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی باضابطہ دعوت دی جائے جو اسلام نہیں جانتے۔ چنانچہ اسلام کی یہ خوبی کہ وہ تبلیغی دین ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ دعوت کہتے ہی ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف پکارا جائے، بلایا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری دعوت جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو اپنایا جائے، زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے، اپنی ذات پر بھی اس کو نافذ کریں اور سوسائٹی پر بھی اس کو نافذ کریں۔ چولہے سے لے کر پارلیمنٹ تک جو زندگی کے مختلف مرحلے اور شعبے ہیں اس میں اسلام کو چلتا پھرتا دیکھا جائے، یہ مسلمانوں کو دعوت ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت یہ ہے کہ اسلام کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ دنیا میں اگر شانتی اور آخرت میں مکتی چاہتے ہیں تو پھر اس دین کو قبول کیا جائے۔ گویا اسلام کی دعوت سیدھے غیر مسلموں کو ہے اور اسلام کو نافذ کرنے کی دعوت مسلمانوں کو۔ اور جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ نماز یہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو۔ ایک جگہ دوسری جگہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جتنے ادیان ہیں، جتنے اور دین ہیں، ان پر یہ دین کو غالب کر دیں۔ تو اپنی ذات پر اور سوسائٹی پر اسلام کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کا غلبہ پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآنی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا، ان کی آخرت اور ان کی مکتی کی بات کرنا، یہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف پکارنے ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعین شدہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہمارے منافع اور ہمارے فائدے کی بات ہے کہ زمین کے اوپر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تیسری بات یہ ہے، آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے، یا یہ کہ یہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت سمجھاتے اور بتاتے ہوئے دنیا میں جن لوگوں نے بھی کام کیے ہیں بڑے بڑے، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے تھے یا آپ کو جب نبی بنایا گیا تھا تو آپ اکیلے مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد کس کو مسلمان کیا، پھر کس کو کیا، یہ پوری تاریخ سیرت کے اندر پڑھنے والوں کو مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسلم
انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان، کہ میں پہلا مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ہر نبی جب آتا ہے وہ پہلا مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی امت کو بناتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے اپنے دوست کو دعوت دی، حضرت ابوبکر کو، وہ مسلمان ہوئے۔ گھر میں اپنی بیوی کو دعوت دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح سے یہ قافلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے ایک ایک کو باضابطہ دعوت دی اور اس کو امت کا حصہ بناتے رہے۔ چنانچہ یہ دعوت کا کام جو ہے یہ بنیادی ضرورت اور بنیادی فرائض میں سے ہے جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں یہ دین تبلیغی دین رہا ہے، دعوتی دین رہا ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے علاقے مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے تشریف لے گئے، جب اللہ کے حضور پہنچے ہیں، تو اس وقت کتنے لوگ مسلمان تھے اور کن علاقوں کے وہ لوگ تھے؟ عرب سے باہر دین نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد عرب کے باہر بھی دین پہنچا۔ عجم میں لوگ مسلمان ہوئے، سینٹرل ایشیا میں مسلمان ہوئے، آرمینیا اور آذربائیجان تک مسلمان ہوئے، ادھر افریقہ تک مسلمان پہنچے، مصر اور الجزائر تک مسلمان پہنچے، وہاں پر اسپین مسلمان ہوا، ادھر چائنا کی بارڈر تک، بلکہ دیوار چین تک جو ہے مسلمان پہنچے۔ تو یہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ تو یہ مسلمان آئے کہاں سے؟ یہ مسلمان دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں۔ انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا، ملیشیا میں مسلمان کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سب اس دعوت کی، اس فریضے کے ادائیگی کے نتیجے میں ہے جو اللہ نے متعین کیا۔ ٹھیک ہے، ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت، باضابطہ حکم ہے یہ، اس میں امر کا صیغہ ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف ریکویسٹ نہیں ہے کہ آپ ایسا کر لیجئے، نہیں، یہ کام تمہارا ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت۔ اس کے اندر جو نزاکت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، دوسرے کے رب کے بارے میں کوئی بات مت کرو، یا ان کی تعلیمات کا کوئی تذکرہ مت کرو، یا ان کی باتوں کا اضافہ مت کرو اپنی بات میں، بلکہ اپنے رب نے جو بات کہی ہے اسی بات کو تم پہنچاؤ۔ وہ طریقہ بھی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ اس پہ تفصیل سے بات کریں، میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ اس میں جو نزاکت ہے وہ یہ کہ اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کی بات پہنچانا ہے۔ دعوت یہ ہے کہ اللہ نے جو اور اس کے رسول نے جو فرمایا اسی کو پہنچانا ہے۔ لوگ جو ہے دوسروں کے خداؤں کی بات سمجھاتے ہیں پھر اپنی بات بتاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ طریقہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے رب نے جو فرمایا ہے وہ پہلے بتایا جائے، رب نے جو کہا ہے وہ بتایا جائے، اس کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جہادن کبیرہ کا لفظ ہے کہ بڑا جہاد کرو، اس قرآن کو لے کر بڑا جہاد کرو، جہادن کبیرہ۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد یہ ہوگا کہ قرآن ان پہ پڑھا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ رب کا کلام تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سے جو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام جو اللہ کا ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کلام نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں تمام کو دعوت دی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک عام انسانیت کو خطاب ہے، ہر وہ شخص جو زمین پہ پیدا ہوا ہے اس کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے، گویا کتاب اس کے لیے بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کو مان لے، جو اس کی جو ہے تعمیر کرے، جو اس کی اطاعت کرے، اس کی اتباع کرے، اللہ کی نظر میں وہ معزز ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دعوت تو ہر ایک انسان کے لیے ہے، کامن آدمی کے لیے ہے، اس کو اس نے بلایا ہے قرآن مجید۔ اسی لیے دعوت پکارنے کو کہتے ہیں کہ پکارا جائے اس کو اسلام کی طرف، اور اسی لیے دعوت سے دعا بھی ہے
دعا بھی پکارنے کو کہتے ہیں، اپنے رب کو پکارنے کا نام دعا ہے، اور انسانوں کو پکار کر رب کی طرف ملانے کا نام دعوت ہے۔ یہ دعوت ضروری ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تساہلی اختیار نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ زمانے میں آزادی اور جن جن طریقوں سے انسانوں کو پکارا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ کو اختیار کیا تھا اس زمانے کے، ایک پہاڑ پہ چڑھے جس کو فاران کی چوٹی کہتے ہیں، اس چوٹی پہ کھڑے رہے، کہا کہ یا صباح یا صباح، لوگوں صبح کی مصیبت آ گئی ہے، یا صباح، صبح کی مصیبت آ گئی ہے۔ وہ زمانے میں ایک کلچر تھا، ایک پورا سسٹم تھا کہ کسی مصیبت سے آگاہ کرنے کے لیے، پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے کوئی قوم کا آدمی جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور مادرزاد ننگا ہو جاتا تھا، اور اپنے اونٹ کے کانوں کو چیر دیتا تھا جس سے لہو بہتا تھا۔ ایسی حالت میں ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو پکارتا تھا، یا صباح، ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت، اور پورے لوگ جمع ہوتے تھے، اس آواز پر جمع ہوتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ کیا آفت آ گئی ہے، اور اس وقت وہ جو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، یا میں نے دیکھا ہے کہ یہ فوجیں ہیں جو دور کھڑی ہیں جو تمہیں رون دینے والی ہیں اور تمہارے اوپر آنا ہی چاہتی ہیں، تو یہ اطلاعات دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس کا احسان جو ہے وہ کبھی قبیلے والے بھولتے نہیں تھے جو شخص یہ کام کرتا تھا۔ نذیر العنوان یعنی نذیر العریان، یعنی اس کا لقب ہی پڑ گیا تھا، یعنی اس وقت کا نوبل پرائز تھا جو دے دیا جاتا تھا اس کو، کہ یہ شخص ایسا ہے جس نے قوم پر احسان کیا ہے، یہ ڈرانے والا ہے، وہ خطرات سے بتانے والا ہے، اس لیے اس کو ایک خطاب دے دیا جاتا تھا، نذیر العریان، یعنی ایسا ننگا آدمی جو خطروں سے ڈراتا ہے۔ یہ اس قوم کا ایک ٹائٹل تھا جو دوسروں کو دیا کرتے تھے، جو یہ کام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کیا اپنی دعوت کے لیے، اپنی بات سمجھانے کے لیے، اور فاران کی چوٹی پر آ کر کہا کہ یا صباح، لیکن اس وقت آپ نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے جسم کو عریاں نہیں کیا، نہ اپنے اونٹ کے کان کاٹے، بلکہ اس کو ایک طرف کیا اور خود اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر یا صباح کی آواز لگی، ہائے صبح کی آفت۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور لوگوں نے کہا کہ کیا مصیبت آ گئی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں کیسا ہوں۔ جو بات دعوت جو شخص دیتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ گویا جو بات اسلام کی جو لوگ کرتے ہیں یا اسلام پہنچانے کی جو لوگ بات کرتے ہیں، ان کے اپنے کیریکٹر کا کیا حال ہے، اپنی کردار کا کیا حال ہے، عوام کس نظر سے ان کو دیکھتی ہے، عوام میں ان کی شخصیت کیسی ہے مانی جاتی ہے، یہ پہلے پروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ اعتبار کرتے ہوں تو اگلی بات کا بھی اعتبار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تم میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ تو پھر کہا کہ سنو، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں، پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، پہاڑی کی اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر جو ہے تم پر تھوڑی دیر میں حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو صادق و امین ہیں، آپ جو کہیں گے مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر سنو میری بات، کہ عنقریب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا لپیٹ کر رکھ دینے والی ہے، اور اللہ کا عذاب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور ایک ایک کو پکڑنے والا اور جکڑنے والا ہے، جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ڈرایا۔ یہ جو دعوت کا جو پہلا مرحلہ ہے، ایک اونچی جگہ کھڑے رہ کر ایسی بات کہنا، لوگوں کے اندر اعتماد کو حاصل کر کے اپنی بات کو سمجھانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اس وقت اختیار کیا گیا۔
آج الگ الگ طریقے ہیں، لوگ اختیار کرتے ہیں، اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اب وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک جو مسلمانوں نے فتح کیے، تو زمینوں کو تو فتح کیا، لیکن لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ دلوں کو بھی انہوں نے فتح کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ محمد بن قاسم جب 720 عیسوی میں جب اس طرف آیا تھا اور ملتان تک آ کر رک گیا، اس علاقے میں تو کوئی مسلمان یہاں نہیں تھا۔ آج جو موجودہ پاکستان ہے، یہ نارتھ انڈیا کے جتنے مسلمان ہیں، یہ اس وقت کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس وقت تو کوئی مسلمان یہاں پر نہیں تھا۔ زمینوں کو تو جیت لیا تھا اس نے، لیکن انسانوں کو جیتنے کا بھی ہنر وہ جانتا تھا۔ اس نے لوگوں کے دل جیتے، لوگوں کو سہولتیں دی، ان کے گمان، ان کے یقین کے مطابق جینے کے لیے ان کو حوصلہ دیا۔ اور اسی بات لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے اور مارتے تھے کوئی بات اگر وہ نہیں مانتے تھے۔ محمد بن قاسم نے بھی ان کو بلایا تو لوگ سمجھے کہ اب یہ بھی وہی کرے گا، کہ جس طرح پہلے کے بادشاہ کرتے تھے یہ بھی کرے گا۔ لیکن محمد بن قاسم نے ان کو بلا کر کھانے پہ بٹھایا۔ کھانے پہ بیٹھنے کے بعد بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ ہو جو کھلا پلا کر مارنے والا ہو۔ پہلے تو بغیر کھلائے مار دیتے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھلا پلا کر مارنے والا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ان سے پوچھا کہ تم کن کن چیزوں کو مانتے ہو، ان کے عقائد کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کہا کہ آج سے بے فکر ہو جاؤ، تم جس دین کو مانتے ہو مانو۔ اور ایک ان کے لیے امن نامہ لکھ دیا ہے۔ وہ امن نامہ آج بھی جو ریکارڈ پر ہے، شاید یو این او کا چارٹر بھی ہیومن رائٹ کا اتنا واضح نہیں ہے جتنا محمد بن قاسم نے ایک امن نامہ ان کو جو لکھ کر دیا تھا، وہ موجود ہے آج بھی۔ اس میں اس نے لکھا کہ جو جس دین کو تم مانتے ہو اس دین پہ چلتے رہو، تمہارے معبد خانوں کو مٹایا نہیں جائے گا، تم جس معبد خانے میں عبادت کرتے ہو وہ محفوظ، اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ صرف تم جو ہے اسلام کی راہ میں روڑا مت بنو، اگر روڑا بنو گے تو پھر یہ تلوار سے سیدھے کر دیے جاؤ گے، لیکن جب تک تم روڑا نہیں بنتے ہیں تم آزادی سے رہ سکتے ہو، جس دین پہ چاہے رہ سکتے ہو، جو معبد خانے میں چاہے جا سکتے ہو، تمہارے معبد خانوں کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہاری بھی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو خلیفہ وقت نے جب واپس محمد بن قاسم کو بلایا ہے، تو وہ آبادی جو اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی تھی، وہ جاتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی کہ ایسے بادشاہ انہوں نے دیکھے نہیں تھے۔ اسلام کی جو بات اور اسلام کی جو دعوت کا کام انہوں نے کیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی۔ وہی بچے ہوئے پورے آثار ہیں جو آپ کو موجودہ پاکستان میں اور نارتھ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے جانی و پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ تھا۔ بھارت میں جو مسلمان آئے ہیں، بہت ابتدا میں تو سوداگروں کی شکل میں آئے تھے، بلکہ سوداگری تو مسلمان اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی، وہ لوگ آتے جاتے تھے۔ گجرات سے لے کر کیرلا کا جو کوسٹن بیلٹ ہے، ویسٹرن کوسٹن بیلٹ انڈیا کا، جو گجرات سے لے کر نیچے سری لنکا تک اگر آپ دیکھیں گے، یہ پورے لوگ آتے جاتے تھے اور مہینوں مہینوں یہاں پر اسٹے کرتے تھے، کاروبار ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ جب اسلام مکہ میں آیا اور لوگ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے وہ سوداگروں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ پھر اسی شکل میں آتے جاتے رہے، لیکن ان کی بدلی ہوئی حالت کو لوگوں نے محسوس کیا۔ یہ پہلے بھی آتے تھے اور اب بھی آ رہے ہیں، لیکن دونوں کی حالتوں میں تبدیلی ہے۔ سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کو بلند پایا، ان سے متاثر ہوئے، اور جو دین وہ لوگوں نے قبول کیا تھا اس دین کو انہوں نے بھی قبول کیا۔ چنانچہ وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا وقت کا جو بادشاہ تھا، چیرامن اس کا نام آتا ہے، اور کبھی اگر کیرلا وغیرہ آپ جائیں تو ایک تریچور کے اندر ایک جگہ ہے کڈنگلور، وہاں ضرور وزٹ کیجئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے وہاں پر، جس کا کنسٹرکشن جو ہے 629 عیسوی میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 633 میں ہوا،
اور یہ مسجد 629 میں بنائی ہوئی ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد بن گئی تھی۔ یعنی وہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے پورے علاقے کے اندر مسجد بنانے کی اس نے اجازت دی، اور قاضی کورٹ قائم کیے کہ جو مسلمانوں کے مطابق فیصلے لوگوں جھگڑوں کے ہوتے رہے، وہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا فیصلے اسلام کے مطابق ہوتے رہے۔ تو گویا یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ تھا جو وہ اس وقت اختیار کیا گیا، اور یہ پورا علاقہ مسلمان ہوا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمان بادشاہ آتے رہے، بادشاہ اپنی حکومت کرتے رہے، لیکن میڈیول انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ کو لگے گا کہ یہاں دعوت کا کام جو ہے صوفیوں نے کیا ہے۔ جب محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری نے حملہ کیا ہے 1211ویں یا 12ویں صدی کے آس پاس، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہی خواجہ معین الدین چشتی کی آمد ہے، ان کا اسٹے ہے اجمیر کے اندر، اور یہ پورا علاقہ جو ہے پورا کفرستان تھا۔ اس علاقے میں ان کی دعوت سے، ان سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کے عقیدت مند جتنے بھی تھے ایک بڑی تعداد میں اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خواجہ نظام الدین اولیاء جو دلی میں ہیں، یہ بھی ایک صوفی ہیں، یہ بھی اسی زمانے میں اس سے آگے پیچھے لگ کر آئے ہیں، اور انہوں نے دلی کو بیس کر کے جو ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا، گڑ گئے، اپنی حیثیت کو گاڑ دیا اس زمین کے اندر، اور لوگوں کے اطراف کے لوگوں پر اس کے اثرات پڑے، وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور لوگ مسلمان ہوئے۔ اس وقت جو مسلمان ہیں راجستھان میں، دلی کے اطراف میں، یہ میوات میں، یہ سارے مسلمان اس زمانے کے ہیں، شہاب الدین غوری کے زمانے کے، جب یہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دعوت کا طریقہ تھا جو اس وقت اختیار کیا گیا۔ بعد کے زمانے میں بادشاہ آتے رہے، لیکن صوفیوں نے اپنا کام کیا، صوفی اپنا کام کرتے رہے، کوئی دائی تھے، دائیوں نے اپنا کام کیا، لوگ مسلمان ہوتے رہے اسلام کے ماننے والوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی کردار کو دیکھ کر، عورتوں کے حقوق کو دیکھ کر۔ یہاں تو عورت یا تو پوجی جاتی تھی یا جوتی کی جو ہے تسمے کے نیچے رکھی جاتی تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یا تو سراخوں پہ بٹھا کر لوگ پوجتے تھے، دیوی بنا دیا کرتے تھے، یا تو پھر جوتی کے نیچے اس کا سر رکھ کر اس کو استعمال کرتے تھے۔ عورت کی درمیانی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اسلام نے جو حقوق دیے اس سے عورت کا ایک وقار بڑا ہے، عورت کے مشورے کا وقار بڑا ہے، عورت کے حصہ داری کا وقار بڑا ہے، چنانچہ وراثت میں اور چنانچہ حقوق کے اندر اس کو جو حصہ اسلام نے دیا ہے، اس سے یہاں کی بہت ساری عورتیں متاثر ہوئیں، اور ایک بڑی تعداد میں اسلام کی جو ہے دعوت عام ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیول انڈیا کے بعد بھی لوگ جو ہے بڑی تعداد میں یہاں مسلمان ہوتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تلوار سے اور ان کو جو قوت سے مسلمان کیا گیا ہے۔ اگر مسلمان بادشاہ قوت و تلوار کا استعمال کرتے واقعی جیسا کہا جاتا ہے، تو کون مسلمان یہاں پہ، کون غیر مسلم باقی رہتا تھا؟ آج مسلمان تو مائنورٹی میں ہے نا، اقلیت میں ہیں، ہم تو اقلیتی کے حوالے سے اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک مائنورٹی میں ایک کمیونٹی ہے جس نے 800 سال یہاں حکومت کی ہے۔ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود اگر ایک میجورٹی یہاں کی غیر مسلم ہے، تو کیا قوت کا استعمال ہوا ہوگا؟ قوت کا اگر استعمال ہوتا ہے تو یہ قوت کے تو جہاں قوت دیکھتے ہیں یہاں تو سر جھکا دیتے ہیں، یا تو نفع والی چیز کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، یا ڈر کر اور خوف سے یہ سر جھکا دیتے ہیں۔ سانپوں کو بھی پوجنے والے لوگ ہیں، کیونکہ سانپ جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ نقصان پہنچا سکتے تھے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں۔ مسلمان تو یہاں کے قسمتوں کے والی تھے، خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، لوگوں کی قسمت کے فیصلے وہ کیا کرتے تھے، ساری کی ساری دولت ان کے ہاتھوں میں تھی، وہ چاہے تو کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ کر دیں۔ یہ تو سب جھک کر ان کے سامنے کھڑے تھے، ان کے دربار میں کھڑے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے دربار میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بظاہر نہیں، اندر سے بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بظاہر بھی مسلمان ہوتے۔ اگر قوت کا استعمال کرتے تو کون غیر مسلم باقی رہتا؟ اگر قوت کا استعمال کرتے اور دباؤ کا استعمال کرتے تو کون غیر مسلم اس وقت یہاں پہ موجود ہوتا؟ سب مسلمان ہو جاتے اور ساری کی ساری آبادی مسلمان ہو جاتی۔ لیکن اسلام میں دباؤ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں،
یہ خاص طور سے حکم ہے مسلمانوں کو کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن دین کو ایک مرتبہ قبول کر لیا تو پھر ہر چیز کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر اسے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، وہ تمام چیزیں جو شریعت اس پر پابندی سے عائد کرتی ہیں وہ سب کرنی پڑے گی۔ نہیں کرے گا تو یہ دباؤ ہے اس پر، لیکن دین کو قبول کرنے تک کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دین قبول کرے نہ کرے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کی آزادی ہے، اس کا ریسپیکٹ کیا ہے اسلام نے۔ البتہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں، وہ بات کو قبول کریں نہ کریں اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر زبردستی کی جاتی ہے تو یہ اسلام کے اصولوں کی ہی خلاف بات ہے۔ اس حوالے سے ایک پوری تاریخ کا ایک میڈیول انڈیا کے بعد ایک ہسٹری ہے جس میں لوگ مسلمان ہوئے بڑی تعداد میں۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے شاہوں کا، بادشاہوں کا اور نوابوں کا پورا پیریڈ ختم ہو گیا۔ جو لوگ حاکم تھے کسی زمانے میں اب وہ محکوم ہو گئے، وہ جو کسی کو دیا کرتے تھے وہ خود مانگنے لگے، وہ مطالباتی گروہ ہو گئے۔ جو لوگوں کو کبھی بخشا کرتے تھے آج وہ خود ہی کشکول لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے کھڑے ہیں، کبھی ریزرویشن کے نام پہ، کبھی اپنے حقوق کے نام پہ، کبھی اپنی شریعت کے نام پر، کبھی اپنی جو ہے معبد خانوں کی حفاظت کے نام پر وہ کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس حالت میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان کس سے ہو رہے ہیں؟ جو ان کو دعوت دے رہا ہے اس سے زیادہ جس کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس نے جس اخلاق کا جو مظاہرہ کیا ہے، جو حقوق انسانوں کو دیے ہیں، انسانوں کو جو شانتی اور سلامتی کا جو پیغام اسلام دیتا ہے اس سے لوگ متاثر ہیں۔ اور جیسے جیسے حادثات مسلمانوں کے خلاف بڑھ رہے ہیں، گودرا کانڈ سے لے کر اگر آپ دیکھیں گے کہ دلی کانڈ تک جتنے بھی واقعات اگر آپ دیکھیں گے، ان واقعات سے یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، کنورجن کا سلسلہ بڑھا ہے، 35% کنورجن بڑھا ہے۔ الزامات بہت ہوتے ہیں، RSS اور اس کے نوائی اور اس کے اطرافی اور فرنٹل آرگنائزیشن بہت الزامات لگاتی ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہے سوچ سمجھ کر جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لا جہاد کا جو کنسپٹ انہوں نے لایا ہے، لا جہاد کا کنسپٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے جو ہے غیر مسلم لڑکیوں کو افیئر میں پھنسا کر ان کی شادیاں کرتے ہیں، اور جو بچے کی دینے کی پوزیشن میں آتی ہیں تو ان کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ صرف کیا یہ ایک ہی طرف کی بات صحیح ہے؟ اگر آپ کلیکٹر آفس میں جو میرج بیورو رجسٹریشن کا جو آفس ہے وہاں جا کر اگر نوٹسز کا معائنہ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر ایسے کیسز ہیں کہ مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ کچھ بیاہ رچاتے ہیں، وہ ایک لسٹ ان کی دی جاتی ہے، تو دوسری طرف یہ لسٹ بھی ہے کہ کچھ غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ان کی بھی لسٹ ہے۔ لا جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے، لا جہاد کا اصول اس پر بھی ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے غیر مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی کے بارے میں شادی بیاہ رچا رہا ہے، لیکن دونوں کے پیمانے بالکل الگ ہیں۔ کوئی لڑکا اگر مسلمان ہے اور غیر مسلم لڑکی سے بیاہ کرتا ہے تو یو پی کے اندر ایک کانٹروورشل قانون بنایا گیا ہے، اینٹی کنورجن بل، اس کو لا جہاد کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون بنانے کے بعد اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا تو لڑکی کو تو سیف کر دیا جاتا ہے لیکن لڑکے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہی کام کوئی غیر مسلم لڑکا کرتا ہے مسلم لڑکی کے ساتھ تو لڑکے کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ اس کو جو ہے اسٹائفنڈ دیتی ہے، اسٹائفنڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے، یہ پوری گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اسٹائفنڈ پرووائڈ کر کے اس کو جو ہے اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ دو طریقے سے ایک ہی قانون کو جو ہے نافذ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو لا جہاد کا ایک کنسپٹ ہے، گھر واپسی کا ایک دوسرا تصور انہوں نے پیدا کیا، گھر واپسی۔ گھر واپسی کیا ہے؟ آپ یہ بیاور کے علاقے میں جائیں، یہ بہرائچ کے جو نیپال سے سٹے ہوئے بارڈر کے علاقے میں جائیں گے، ان علاقوں میں اگر آپ معلوم کریں گے تو پرانی آبادیاں ہیں مسلمانوں کی جو دین سے بہت دور ہیں۔ خود دلی کے اطراف میں میوات کا جو علاقہ ہے اس میں کئی برادریاں ایسی ہیں۔ ابھی راجستھان کی جو ایک خبر آئی ہے کہ تقریباً 22 سے 23 ایسی برادریاں ہیں جو کسی زمانے میں مسلمان تھیں، لیکن پارٹیشن کے وقت ان کی مسلمانیت جو انہوں نے چھپائی تو آج تک چھپاتے رہے۔ ان کی جنریشن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے جو ہے بابا
اور ان کے اجداد جو ہے ان کے فور فادرز مسلمان بھی تھے، بس ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دفنائے جاتے ہیں۔ خبر کھود کر مرنے پہ کوئی ان کو دفنا دے تو نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کسی مولوی کو راستے سے گزرتے ہوئے روک لیتے ہیں اور خبر پہ لے جا کر جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ ایک ہی نشانی ہے ان کے کہ وہ مسلمان ہیں، باقی کوئی نشانی نہیں۔ بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، نام بھی غیر مسلموں جیسے شری عروا سنگھ، شری ارجا سنگھ، شری بھیرو سنگھ، یہ نام ہے مسلمانوں کے۔ اب جا کر جو 86 کے بعد 1986 کے بعد جو کچھ صورتحال وہاں پیدا ہوئی تھی کہ ایک شناخت ان کی بن رہی تھی، ان کے باپ داداؤں نے بتایا کہ تم تو مسلمان تھے، یہ تم جو ہے کہ اب مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ تو میرا خود ایکسپیرینس ہے، میں گاؤں میں گیا تھا تو نماز ہم نے ایک مسجد میں پڑھی، مسجد کو صاف کر کے نماز پڑھنا پڑی، نہ مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک 80 سال کا بوڑھا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، دادا کو، وہ خود 80 ایئرس کو اولڈ، اور وہ دادا جو ہے انگریزوں کی زمانے میں فوج میں تھے، اور وہ جب ورلڈ وار ہوئی تھی اس وقت وہ کسی محاذ پر تھے تو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تھی، تو وہ آ کر کبھی کبھی اس طرح کے اٹھک بیٹھک کا کام کرتے جیسے تم کر رہے ہو۔ 80 سال کا بوڑھا ایک گاؤں میں آ کر یہ بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو کنورجن ہے، یہ گھر واپسی کے جو پروگرامس ہیں، یہ لو جہاد کے جو پروگرامس ہے، اس نے مسلمانوں کو ان کی شناخت مٹا دی ہے۔ ابھی بیاور وغیرہ کے علاقے میں اور یہ بیکانیر اور جیسلمیر کا جو علاقہ ہے، راجستھان کا جو پاکستان کی بارڈر سے سٹے ہوئے علاقے ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کی بڑی غیر معمولی جو صورتحال ہے، ایک بڑی تعداد بچتی ہے لیکن دین کی بنیادی باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وی ایچ پی، RSS، عیسائی مشنریز مضبوطی سے کام کر رہی ہیں اور وہ ان کو کنورٹ کر لے جاتی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں اور ان کو کنورٹ کر لے جاتی ہیں۔ تو یہ جو گھر واپسی کے پروگرامس ہیں، یہ لو جہاد کے پروگرامس ہیں، اور اس کے بعد یہ اینٹی کنورجن جو بل لایا ہے، اس نے اور تباہی مچائی ہے، جس سے صورتحال سے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بل جو ہے اصلاً آئین کے اور دستور کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 14 جو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے ان کو کہ ہم اپنے مذہب پہ چل سکتے ہیں، اسے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے کو مذہب بھی سمجھا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی جو ہے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے زور زبردستی کا جس سے کنورٹ کیا جا سکے۔ اگر کوئی دل سے چاہتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو، مذہب کو بدل سکتا ہے، یہ اصول ہے اور اس میں روکا نہیں گیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے۔ اب مسلمانوں کی بات اگر لوگ سن کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کی دعوت کے پروگرام کے نتیجے میں کوئی کنورجن ہوتا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ تو انبیائی طریقہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے اور نہ غیر اسلامی کام کرتے ہیں، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، عین شریعت کا کام ہے اور قانونی کام ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ان کو نظر دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے زبردستی، آپ نے پرسوں 2-3 لوگوں کے نام سنے ہوں گے کہ عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دلی میں، اور ان کے بارے میں ہے کہ 35 سال سے یہ لوگ کام کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ 1000 سے زیادہ انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا۔ تو ٹھیک کیا، اگر انہوں نے بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی کے زبردستی کے اگر کسی کو اسلام کی بات بتائی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ کون سا کام ایسا ہے جو غیر قانونی ہے اس کے اندر، اور کون سا کام ہے جو غیر اسلامی ہے؟ مسلمان خوف کھائے ہوئے ہے، کاہے کے لیے؟ بھارت میں جو چیزوں کی آزادی ہے، وہ اگر آزادی بھی ہم اویل نہیں کر سکتے تو جو بچی کچھ آزادیاں ہیں وہ بھی چلی جائے گی۔ ویسی کون سی شریعت ہماری باقی رہ رہی ہے؟ طلاق ثلاثہ کو تو واٹ اور سین لگا دی گئی ہے۔ مسجدوں کی کیا صورتحال آپ یوپی کے اندر دیکھ رہے ہیں، بابری مسجد دیکھتے دیکھتے نگل لی گئی ہے، وہ الہ آباد کی مسجد، بارہ بنکی کی مسجد، مظفر نگر کی مسجد، کتنی مسجدوں کے نام گنائے، یہ حیدرآباد کی 2 مساجد، سب مسجدوں کو ڈیمولیشن کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس؟ لیکن جو کچھ ہے اس کو بچانے کی ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اب اگر یہ حق بھی اگر چلا گیا کہ مسلمان اپنے دین پر جو چلتے ہیں وہ دین کو دوسروں تک پہنچا بھی نہیں سکتے، تو آپ دعوت چھوڑیے، اصلاح کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ عمر گوتم جو کام کر رہے تھے ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن تبلیغ کا کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو مسلمانوں کو ہم گھیر گھیر کے لا کر دعوت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مسجدوں میں نماز روزے کی بات سکھاتے ہیں، یہ بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے لوگ۔ اور آپ نے دیکھا کرونا کے کتنے بڑے بڑے الزامات ان پر بھی جو ہے نافذ کر دیے گئے تھے۔ نظام الدین مرکز کھل کے 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، پورے 1.5 سال بند کر دیا گیا تھا نظام الدین مرکز۔ کیا ہے؟ کوئی آواز ہے اس کے خلاف میں؟ یہ دڑب شاہی کے خلاف میں، یہ حکم شاہی کے خلاف میں کہ جس طرح چاہے جو ہے دباتے رہو، جس طرح جو ہے انسانوں کو دبانی، جانوروں کو جس طرح دبایا جاتا ہے اس طرح دبایا جائے۔ اور ہمارے حلق میں کوئی آواز نہیں ہے، ہمارے اعضاء و جوارح میں کوئی قوت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کہیں اپوز تو کریں، کوئی آواز تو اٹھائیں، کوئی اس کا رد عمل تو دکھائیں، کوئی احتجاج تو کریں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ عمر گوتم ہو یا جہانگیر قاسمی ہو، یہ اپنے مقصد و مراد کو پہنچ گئے، ان کا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ انہوں نے نبیوں کا کام کیا تھا، اللہ ان کو اجر دے دے گا۔ وہ اگر جیلوں میں رہیں گے اور زندگی بھر بھی رہیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس کو وہ نادم و شرمندہ ہو۔ انہوں نے اللہ کا کام کیا اور اللہ جب تک ہے ان کے اعزاز کو بڑھاتے رہے گا۔ بظاہر دنیا میں وہ جیل میں ہے، لیکن اللہ ان کا قدردان ہے اور رسول ان کا قدردان ہے۔ ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، لیکن کیا آنے والے وقتوں میں کوئی بچ سکتا ہے اسی طرح سے؟ کون بچنے والا ہے؟ ایک صف گری ہے، دوسری گرنے والی ہے، اور آخری صف کا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ایک صف گری ہے، دوسری گری ہے، یہ صفیں ایک کے بعد گرتی رہے گی اور آخری صف بھی گر جائے گی۔ اگر آخری صف میں یہ سوچنے والا سوچتا ہے کہ میرا کیا معاملہ ہے، وہ تو اگلی صف کا مسئلہ ہے۔ یہ سب ہمارا کنسرن ہے۔ عمر گوتم کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، ہم میں کا شخص ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا ہے۔ جہانگیر قاسمی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی چوری اور ڈاکہ اور زنا نہیں کیا ہے کہ ہم کو نادم ہونا پڑے۔ اس نے ببانگ دول جو اسلام کی بات دوسروں تک پہنچائی ہے، بغیر کسی لالچ، دباؤ اور زبردستی کے۔ ساتھ دینا چاہیے، ہم نہیں دیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ ہمارا حشر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ وہ تو اللہ اس کے رسول کے کام کی وجہ سے چلے گئے، اور ہم کس وجہ سے جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کس مرڈر میں ڈال دیے جائیں گے، کسی جو ہے ڈومیسٹک وائلیشن کے قانون میں ہاتھ کا، کوئی چوری اور قتل کے الزام میں پھنس جائیں گے، چرس اور گاندے کی اسمگلنگ میں ایسے الزامات میں ڈال دیے جائیں گے، کون آئے گا؟ اور ایسا ہو رہا ہے کہ زور زبردستی کے الزامات ڈال کر آپ کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ آپ ثابت کرتے رہیے۔ یو اے پی اے کا قانون اس لیے بنایا گیا ہے، اس کو سنوار کر اس میں امینڈمنٹ کر کے ہزاروں ایسے اس کو ٹاٹا پوٹا سے زیادہ خطرناک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پہ غور کیجئے۔ یہ جو دعوت جو مسلمانوں کا، میں نے جو شروع سے بات کی تھی کہ دعوت جو مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے، اسلام کو دوسروں تک پہنچانا اور اسلام کی طرف بلانا لوگوں کو، یہ بنیادی جو ہے فرائض میں سے ہے مسلمانوں کی، کہ یہ کام انہیں کرنا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اگر پورا کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اس رکاوٹوں کو بھی فیس کرنا ہے، ان کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے۔ ورنہ تو آج انہوں نے اٹھا کر 2-4 کو ڈال دیا، پورا ہندوستان گپ خاموش ہے، کوئی آواز ہی نہیں ہے، کوئی احتجاج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اندر ہو گئے تو ہم بھی اندر ہو سکتے۔ تو اگر کلیکٹیو اگر کوئی آواز نہیں اٹھے گی مسلمانوں کی تو اس طرح چنندہ اور ویلیوز میں، یعنی قسطوں میں جو ہے اسی طرح سے مارے جائیں گے، قسطوں میں مارے جائیں گے۔ آج 2 کو اٹھایا، کل 5 کو اٹھائیں گے، پرسوں 2-4 کو اٹھا کر اس طرح قسطوں میں اٹھائیں گے، اور ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ ہم سمجھیں گے ان کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا ہے، وہ جماعت ہے، ہمارا کیا ہے۔ ذاکر نائک کا پیچھا اٹھایا، کہاں ہے بیچارہ، کہاں ہے؟ جو کام یہاں ہو رہا تھا وہ کام کی نسبت ہی ختم ہو گئی۔ کتنے نوجوانوں کو اس سے فائدہ تھا، لیکن ختم ہو گئی بات۔ اس کے پیچھے بھی اس طرح پڑے تھے۔ یہ عمر گوتم وغیرہ جو لوگ 35 سال سے کام کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی اسی طرح سے۔ کون سی جماعتوں کے، جماعت اسلامی کا کام ہے، اسی طرح ان کو بھی اٹھا کے ڈال دیں گے، کوئی ہمارے سے آواز ہی نہیں اٹھے گی۔ یہ کلیم صدیقی صاحب جو دعوتی کام کرتے ہیں،
یہ بابائیں دول بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، کل اڑا کے ان کو بھی ڈال دیا جائے گا، ہم خاموش رہیں گے۔ تو کتنے داعیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ڈال دیے جائیں گے اور ہماری الگ سے آواز نہیں نکلے گی۔ اس لیے جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر اپنی آواز کو اٹھائیے، اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر احتجاج کیجئے، اپنے حلقوں میں ڈسکشن کیجئے، اس کے اوپر کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس پہ غور کیجئے، تو نتیجہ کچھ نہ کچھ برآمد ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے تو خاموش رہنے کا انجام سوائے ایسے واردات اور واقعات کے بڑھنے کے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہیں گے، اور یہ واقعات کو صرف دیکھتے رہیں گے اور افسوس کفِ افسوس ملتے رہیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کم سے کم آواز اٹھائیے اللہ کے حضور، یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے کچھ کہا تھا، کوئی رد عمل دکھائیں گے کہ ہم یہ بتائیں گے تو صحیح کہ اللہ کے حضور ہم نے اپنی بساط بھر کوئی کوشش کی تھی۔ اس پر تھوڑا سا ہم کو سوچنا چاہیے، ورنہ جس انداز سے بھارت میں فرقہ پرستوں کا ٹولہ دلی اور مختلف ریاستوں میں بیٹھ کر جو ہنگامے کر رہا ہے، اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، خیر کی امید نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا مسئلہ ہے، یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوتو کے ایجنڈے کا مسئلہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اوپر یہ ہندوتو کے ایجنڈے کا مسئلہ ہے، اور یہ سوچا سمجھا مسئلہ ہے کہ کہیں گھر واپسی کے ذریعے سے، لو جہاد کے ذریعے سے، یا اینٹی کنورجن بل کے ذریعے سے دعوت اسلام ہی کو متاثر کر دیا جائے، یہ اسلام بغیر دعوت کے رہ جائے، اس کی سپیڈ ختم ہو جائے، اور جو دو مالائی سسٹم ہے ان کا جس میں ظلم ہی ظلم ہے وہ جاری رہے اور انسان اس کو مانتے رہے۔ بہرحال میں اس موقع پر آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اخبارات اور ڈیلی جو نیوز وغیرہ کے ربط میں رہے ہوں گے، یہ پچھلے 5-6 دن سے جو خبریں چل رہی ہیں اس پر سنجیدگی سے سوچتے ہوں گے، اس لیے میں نے یہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پر کچھ نہ کچھ توجہ دیجیے، یا کم سے کم پازیٹیو سوچ رکھیے اپنی امت کے بارے میں۔ یہ ہیروز ہے، دیز آر آور ہیروز، یہ ہمارے ہیرو ہیں جو آج جو ہے ایک موقع سے اس محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ ان معاملات اور جھگڑوں کے اندر پڑیں، لیکن کچھ سوچ سمجھ ہی کر رہے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات ہی کو تو فالو کر رہے ہوں گے، تو یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہیروز کی قدر کیجیے۔ اگر اپنے شیروں کو نہیں بچاؤ گے تو آنے والے زمانے میں کتے ہماری بوٹیاں نوچیں گے۔ اپنی شیروں کو اگر نہیں بچاؤ گے اور شیروں کے معاملے میں اگر تم غور خوض نہیں کرو گے تو آنے والے دنوں میں کتے ہماری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس وقت کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے، غور فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسجد ہے آپ جانتے ہیں کہ مسجد 450 سال پرانی ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے تو اس کو بنا کر وقف کر دیا تھا، لیکن آج اس کو چلانے کے لیے بھی آپ کے سامنے کشکول پھیلانا پڑتا ہے۔ لوگ اس پورے نظام کو چلاتے تھے اور اس نظام کو مینٹین کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے سے جھولی گزرتی ہے یہاں کے مینٹیننس کے لیے، یہاں کے امام اور یہاں کے مؤذن اور خادمین کی تنخواہیں اس سے نکلتی ہیں۔ یہاں پر جو لنگر چلتا ہے، جو روایت کو انہوں نے باقی رکھا ہے ماضی کی، یہ لنگر کا خرچ بھی اسی تھیلی سے پورا ہوتا ہے۔ یہاں لائبریری ہے، یہاں پر غیر مسلموں میں دعوتی کام بھی ہوتا ہے، یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے کونسلنگ کا کام ہوتا ہے، ایک مسافر خانہ بھی یہ لوگ چلاتے ہیں۔ یہ تمام اخراجات اسی جھولی سے پورے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو اس جھولی میں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ڈال کر عند اللہ ماجور، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا۔ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرتی ہیں، 5 منٹ میں خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی ہے، ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اور اس دعوت کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے پوری دنیا میں۔ عرب میں لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو مسلمان کیا، عرب کو مسلمان کیا، دوست و احباب کو مسلمان کیا، پھر یہ عربوں نے باہر نکل کر حجاز سے نکل کر جو ہے عجم کو مسلمان کیا، اور لوگ جو ہے دور دور تک اسلام لے کر پہنچے۔ اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہا دعوت و تبلیغ کا۔ یہ مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ٹھہری کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ الگ الگ طریقوں سے لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے رہے اور اسلام کا حصہ بنتے رہے۔ اب اس دور کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا جرم ٹھہر گیا ہے،
اور اس جرم کا اگر کوئی خلاصہ دیکھنا چاہتا ہے تو دو چار دن کے جو اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، کیونکہ اس قانون کے اندر جو اہم بات ہے کہ لالچ کا دینا، لالچ کے بغیر، دباؤ کے بغیر، زور زبردستی کے بغیر، یا یہ کہ ڈرا کر جو ہے جو غیر مسلم کو مسلمان کرنا، یہ الزام ان پر لگایا گیا۔ تو انہوں نے تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، لیکن جو بات یہ قانون سے نکالی گئی کہ ان کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجیے ڈرانے کے معاملے میں انہوں نے کون سی چیز اٹھائی ہے۔ ان کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے، ان کو جنت کا لالچ دیا گیا ہے، اس لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ جنت کا لالچ اور جہنم کا ڈراوا یہ بنیاد بنی ہے لوگوں کو جو ہے اٹھانے کے لیے، کیونکہ اور تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ پیسہ دیا ہوگا، جائیداد دی ہوگی، کیونکہ خود مسلمان بھارت کے اندر جو ہے یہ تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ کون سی لالچ وہ دیں گے؟ وہ خود محروم ہیں، وہ خود کشکول لے کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، وہ کیا دوسروں کو دیں گے؟ یہ عیسائی مشنروں کی طرح تو ہے ہی نہیں کہ یورپ سے پیسہ آتا ہے اور بانٹ دیا جاتا ہے، عورتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور پیسہ بانٹا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو مسلمان اپنی آدھی روٹی میں سے پاؤ روٹی کھا کر جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس آسپیکٹ سے جو دعوتی کام ہو رہا ہے، اس پر کوئی چیز جب نکل نہیں رہی ہے تو ISI کا جو ہے الزام لگا دیا گیا کہ باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ بھئی فنڈنگ ہوتی ہے تو کوئی ریکارڈ ہوگا، بینک میں پیسہ آئے گا، کوئی حوالوں سے آئے گا تو حوالے کے کوئی ریکارڈ ہوگا، کچھ تو ثبوت ہونا چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پیسہ ایسے ہی آ جاتا ہے کیا؟ پیسہ ہے تو بینک میں آئے گا یا حوالے سے آئے گا؟ تو حوالے کی کوئی آپ ایسی چیز بتائیے کہ حوالہ پکڑ لیا آپ نے کہ یہ پیسہ ان کے پاس آیا ہے، یا بینک اکاؤنٹ آپ دکھا دیں کہ اس بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ان کے پاس آیا ہے۔ ایک بغیر سر پر کی جو ہے اس طرح سے وولٹائل قسم کی جو ہے خبریں جو ہے عام کر دینا، جس سے خود مسلمان بھی کنفیوز ہو رہے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے آیا ہوگا، ہمارے خود دوست کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی سعودی عرب سے پیسہ آیا ہوگا، UAE سے آیا ہوگا، یا کویت والوں نے دیا ہوگا۔ یہ آیا ہوگا تو کوئی اکاؤنٹ ہوگا، کوئی حوالے سے آیا ہوگا تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی تو ہونا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو باتیں اخبارات میں آ رہی ہے اس سے متاثر ہو کر لوگ اپنے ہی الزامات کو صحیح سمجھ رہے ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں۔ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اخبار کی خبر کو خدا کے آیت اور رسول کی حدیث میں سمجھیے۔ جھوٹ اتنا ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کر پیون تک وہی بولتے رہتے ہیں صبح سے شام تک کہ کیا صحیح ہے، اس میں سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی اصولی بات پر قائم رہیے کہ اللہ کا جو حکم انہوں نے ان کو ملا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، کوئی غیر اسلامی کام نہیں کیا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ جو کام کیا ہے وہ حق کام کیا ہے، اگر اس پر ان کو سزا مل رہی ہے تو وہ قبول کریں گے اور اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ واقع الدعوانا الحمدللہ۔